نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام نبی محترم اللہ رب العزت کے خوف سے زار و کتار رویا کرتے تھے، اور اللہ کے خوف سے رونا یہ بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے اور یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہوا ہے، جو خطا معصوم عن الخطا اگر حقیقی معنوں میں ہیں تو وہی ہیں کہ اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر اس قدر زیادہ ہے کہ گناہ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، ذرا برابر بھی غیر پسندیدہ کوئی بات ہو، حتیٰ کہ ماتھے کے اوپر ایک بل بھی ہو تو اللہ رب العزت اصلاح فرما دیتے ہیں۔ عبس وتولی، وہ نبی جس کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، جس نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، جس کے کہنے پہ حساب کتاب شروع ہونا ہے، جو سید ولد آدم ہیں، جو سید الانبیاء ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے رویا کرتے تھے کہ ان کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے تم چولہے کے اوپر کوئی ہانڈی رکھ دو اور اس کے نیچے آگ تیز کر دی جائے اور اس کے اوپر ایک ڈھکن پڑا ہو، جب پانی ابل جاتا ہے وہ ڈھکن ہانڈی کو لگ رہا ہو، کس قسم کی آواز آتی ہے۔ تو اتنی زور سے نبی محترم کے سینہ مبارک سے بھی رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جب آیت مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور ساتھ یہ تو خیر قیامت کے دن کی ہولناکیاں ایک الگ مستقل موضوع ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ تمہیں پتہ یہ کون سا دن ہوگا؟ صحابہ نے کہا کون سا دن ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے انداز میں کہا یہ وہ دن ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ مخاطب ہو کے کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر لو۔ حضرت آدم پوچھیں گے اے اللہ میری اولاد میں سے کتنے جہنمی ہیں؟ تو اللہ رب العزت ان کو کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے علیحدہ کر دو۔ صحابہ زارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اور تشفی بھی دی کہ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے اور تم جیسے لوگوں کو ان احوال میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت بات یہی ہے، حقیقی عقل مند وہی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ رب العزت کے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ حقیقی عقل مند وہی ہے جس نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جاگزیں کیا، اور یہی رمضان کی گرد و غایت ہے۔ اور اللہ کا خوف جلوت میں تو ہے، خلوت میں نہیں ہے۔ آج آزمائشوں نے، آج گناہوں کے لیے موجود فیسلٹیز نے، سہولتوں نے نئے ایک دور کا آغاز کر دیا ہے۔ حقیقت بات ہے، آپ غور کریں، سابقہ ادوار میں بھی گناہ تھے، سابقہ ادوار میں بھی گناہوں کے مواقع بھی تھے، لیکن گناہ کے لیے کچھ نہ کچھ سٹرگل، کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنی پڑتی تھی۔ کوئی گندا پروگرام دیکھنا ہے تو بہرحال گندی کمپنی بھی ریکوائرڈ تھی، اور ایک ایسی محفل اور مجلس بھی ریکوائرڈ تھی کہ جس کے ساتھ جا کے بندہ ٹکٹ خرید کے سینما میں چلا جائے۔ آج ہم آزمائش اور فتنے کے اس دور میں مبتلا ہیں۔ ایک انگلی کے نیچے آپ کی ایک انگلی کے نیچے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ڈیلی موشن، یاہو، گوگل، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ایک انگلی کے نیچے ہیں، اور آپ جو مرضی دیکھنا چاہیں، برہنہ عورت ہو یا عورتیں مردوں کو دیکھنا چاہیں، جو کچھ مرضی دیکھنا چاہیں گے ایک انگلی کے کلک کے نیچے موجود ہے۔ گویا یہ بھی آزمائش کا اور فتنے کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، آپ کو پتہ ہے نا، یہ صحابہ کے بارے میں تھا کہ جب حالت احرام میں جاؤ گے تو جانور تمہارے ہاتھوں کے پاس پھریں گے، پہاڑوں پہ چلو گے، تنہائیوں میں پھرو گے تو جانور تمہارے پاس آئیں گے، اور جو پاس نہیں آئے گا تمہارے نیزے کی
ریچ بھی ہوگا. اب بتائیے، تطبیق کیجئے، گویا اللہ رب العزت ان صحابہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تنہائیوں میں گناہوں کو آسان کر دیا جائے گا. حالت احرام میں شکار من ہے. کیسا امن پسند بات آئی ہے ضمنی طور پہ. مذہب ہے کہ جس مذہب میں 2 کفن جیسی چادریں پہن کے اللہ کے لیے جانور اور پرندوں کو بھی مارنا حرام ہے، کیا وہ مذہب کسی بے گناہ انسان کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ خواہ پروپیگنڈا ہے. یعنی تنہائی کے اندر صحابہ کو کہا گیا گناہوں کو یہ بات آسان کر دی جائے گی. اور آج کے دور میں تطبیق کیجئے. حقیقی بات یہ ہے، جو بندہ آج بھی حیا رکھتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کفیات خلوت میں مختلف ہیں اور جلوت میں مختلف ہیں. لوگوں کے سامنے ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، مولوی ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں. لوگوں کے سامنے نمازی ہیں، لوگوں کو میری کرپشن کا پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو میری بے حیائی کا پتہ نہ لگ جائے، لوگوں کو میری بد عملی کا پتہ نہ لگ جائے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. یہ خلوت کے جو گناہ ہیں محدثین اور مفسرین نے لکھ دیا ہے. تنہائی کا گناہ اتنا بدترین گناہ، اتنا بدترین گناہ ہے کہ انسان کے دل سے ایمان کو صفا چٹ کر دیتا ہے اور انسان منافقوں میں شمار ہو جاتا ہے. لوگوں کے سامنے اور زندگی، تنہائی میں اور زندگی، اور لوگوں سے ڈرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ بات قرآن پاک میں کہا ہے. لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بننا اچھا لگتا ہے، لوگوں کا بڑا خوف ہے. اور یہ شرم ہوتی ہے لوگوں کی، ہونی بھی چاہیے. معاشرتی اخلاق اور اقدار اور یہی بات کا تقاضا ہے. لیکن اس اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہو اس کے سامنے کہ ان کو ہمارا پتہ چل جائے گا، تو جب تم تنہا ہوتے ہو تم یہ گمان کرتے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا یا تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حقیقت میں تو اس سے ڈرنا چاہیے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. اسلام کا مقصود اور مطلوب یہ ہے. احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل بھی آپ سب نے سنا ہے، پڑھا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے، مطلوب ہے مومن کی، بندہ مومن سے جو مطلوب ہے، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ کی ایسی عبادت کرو، کیسی؟ جیسے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اے بندہ مومن، اگر تیرے دل میں یہ خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو کم از کم یہ تو مان لے، یہ تو جان لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس سے کیسے بچو گے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، تنہائی کے اندر انسان یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، کئی مرتبہ ایسے پیج آٹومیٹک کھل جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسی فحش تصویریں آٹومیٹک آ جاتی ہیں. پھر ان کے اوپر نظر نہیں جمانی. پھر اگر ان کو کلوز کرو گے، ان کو بند کرو گے، بار بار اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ادراک اور شعور رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. پھر ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی رکھی ہے اور اجر کبیر بھی رکھا ہے. جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں موقع بھی مل جائے بند کر دیا، کلوز کر دیا. بار بار جو یہ عمل کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور یہی صورت ملک میں ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار کیا. کن لوگوں کے لیے؟ حقیقت یہ ہے، اگر ہماری خلوت ہماری جلوت کی طرح پکیدہ ہو جائے، اللہ کی قسم تب ہم ولی اللہ کہلانے کے حقدار ہیں. اور دھرتی کے اوپر ولی اللہ صرف وہی ہے جس کی تنہائیاں پاک ہیں. ہاں، وہ ولی اللہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور جس کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے. وہ تہامہ پہاڑ جیسے اعمال لے کے آئے، جس کا وزن دیکھنے میں بہت زیادہ ہو، جو دیکھنے میں بہت ہی بڑے دکھتے ہوں. کل قیامت کے دن حضرت ثوبان کی حدیث میں یہ بات موجود ہے. ایسے ایسے لوگ آئیں گے
وزنی وزنی پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے نیک اعمال سجے ہوئے دائیں بائیں لے کے چل رہے ہیں، اور بندہ بھی شاید اس وقت مطمئن ہوگا، لیکن بل الانسان علی نفسہ، ہر انسان اپنی آپ کا اس کو پتہ ہی ہوتا ہے میرے حقیقی عمل کیا ہیں۔ بظاہر تو بہت نیک اعمال ہیں، جب نامہ اعمال میں ان تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو ڈالا جائے گا، وزن زیرو، وزن ہی نہیں، اتنی بڑی نیکی وزن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ کر کے ایمان کی چادر دل سے نکل ہی گئی، بندہ ہی منافق ہو گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو کیسے تولا جائے گا؟ نہیں تولا جائے گا۔ ان تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کا وزن رائی کے دانوں اور تنکوں کے برابر بھی نہیں رہ جائے گا، اور اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ جو بندہ تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اسی کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے اجر عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے جسم کے اوپر غور کیا؟ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مخلوقات میں اس زمین کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ زمین کی سورج کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ سورج کی پوری ملکی وے کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ ایک ملکی وے کی مختلف بڑی بڑی گلیکسیوں کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ یہ ارب ہا ارب گلیکسیز، یہ ارب ہا ارب ستارے، ان کے اوپر آسمان ہے۔ اس آسمان کے اوپر صحیح حدیث کے الفاظ ہیں بعض روایات کے اوپر کہ اللہ سے ڈرنے والے ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں۔ اس آسمان جس نے ان ساری گلیکسیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے فرشتے اس آسمان کے اوپر جب سجدہ کرتے ہیں تو ان آسمانوں کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک بلشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اپنے سر کو رکھ کے سجدہ نہیں کر رہا۔ میں اور آپ کیا ہے؟ جبریل امین، جن کے 700 سے زیادہ پر، جن کے سینکڑوں پر بعض روایات میں، اتنے بڑی مخلوق اللہ کی کہ پر پھیلائیں تو پورے کا پورا آسمان چھپ جائے۔ جب اللہ رب العزت کوئی حکم جاری کرتے ہیں نا، یعنی جبریل امین کو صرف مخاطب کرتے ہیں، اے جبریل، اللہ کے خوف سے وہ 700 پر، 600 پر، سینکڑوں پر، جن کا طول و عرض آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ جبریل کی آپ کو تخلیق کا علم ہے نا کہ یوسف کو دھکا دے دیا گیا تھا، اللہ کے پاس جبریل تھے، اللہ نے کہا یوسف کا پاؤں کنویں کی زمین پہ نہیں لگنا چاہیے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پر یوسف کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ اتنی بڑی مخلوق ہے۔ اور فرشتوں کا بھی آپ نے تذکرہ سنا ہوا، کتنے کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ جب ان میں سے ان فرشتوں کے سردار کو اللہ پکارتا ہے، صرف پکارتا ہے، ڈراتا نہیں ہے، پکارتا ہے، تو اللہ کے خوف سے ان کے پر سکڑتے اتنے چھوٹے رہ جاتے ہیں جیسے بوری کا ایک ٹکڑا ہو، اور تجھے اور مجھے مؤذن 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں دیتا رہے کہ اللہ بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ صرف آواز دے تو جبریل امین کپ کپا کے ایسی آوازیں فرشتوں کے پروں سے آتی ہیں جب اللہ حکم جاری کرتا ہے کہ جس طرح سنگلی کو پتھر کے اوپر مارا جائے تو آواز آتی ہے۔ اللہ کے خوف سے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اور میں اور آپ بے خوف ہیں، بے خطر رہیں، ہمیں کوئی خوف اور ڈر ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اس تقوی اور خوف خدا کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈر گیا، اس کو ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا۔ آپ نے وہ غار کا قصہ نہیں پڑھا؟ اس کے اندر ایک نوجوان نے یہ بھی تو کہا تھا نا، پلاننگ ساری گناہ کی بیان کر رہا ہے نوجوان۔ جب پتھر چٹان ایک غار کے سامنے آ کے ٹک گئی، تب کہا اب نیکیوں کا واسطہ دیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان نے کیا بات بیان کی تھی؟ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ دل میں محبت کے جذبات تھے، حالات نے پلٹا کھایا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میرے پاس آئی، 120 دینار میں معاملہ طے کیا۔ میں نے کہا 120 دینار دوں گا ایک شرط پہ کہ اگر وہ معاملہ کرے گی جو ایک شادی شدہ انسان کرتا ہے، 120 دینار تیرے ہوئے
اس عورت نے مجبوری کے تحت یہ ایگریمنٹ قبول کیا، لیکن جب میں اس عالم میں پہنچا وہ اللہ کی بندی کپ کپانے لگی اور کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے حق کو، اللہ کی حلال کردہ چیز کو اللہ کے حلال کردہ طریقے کے ذریعے استعمال کر، اس کے علاوہ تیرے لیے جائز نہیں۔ اللہ پلاننگ ساری گناہ کی ہے، لیکن اس لمحے میں خوف خدا آ گیا، کہنے لگا اللہ، اس کی آواز سنی اللہ سے ڈرنے کی، اس کو چھوڑ دیا، 120 دینار بھی عطا کر دی۔ اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، کوئی نہیں تھا دیکھ رہا، تو اس پتھر کو پیچھے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پتھر کو بھی پیچھے کر دیا۔ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے جگہ رستے نکالنا اسی اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، اس رزق کے پیچھے حرام کما رہے ہو، اس دنیا کے پیچھے حرام کما رہے ہو، اللہ کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کھا کے نہ چلا جائے۔ لکھا تو اللہ نے ہے، ارب سال پہلے لکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھتا ہے تیری محنت کی کمائی ہے؟ غافل ہے تو، تیری عقل کے اوپر پردہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہاں بیٹھا ہوا یا سننے والا یہ سوچتا ہے میں اپنی عقل سے اپنی محنت سے کماتا ہوں، اللہ کی قسم وہ دھوکے میں ہے۔ اگر محنت ہی سے کمائی کا سلسلہ چلنا ہوتا اور اگر محنت ہی سے کمائی کے معیارات اور تمام کے تمام مدارج متعین کیے جاتے تو ایمانداری سے بتائیے ہم سب میں سے سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ ایک مزدور کرتا ہے جو صبح اٹھتا ہے 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، کبھی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کبھی بجری اٹھا رہا ہے، کبھی سیمنٹ اٹھا رہا ہے، کبھی ریت کو اٹھا رہا ہے۔ دنیا کے اوپر، دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنے والا مزدور ہوتا ہے۔ کتنی کمائی کرتا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرے برین کا کمال ہے، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ چاہے متقی بندے کو، خوف خدا کرنے والے کو وہاں سے رزق دے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی مفسرین نے بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ نوح بن مریم مدینہ کا ایک سردار ہے، اس کا ایک باغ ہے۔ آپ سب ان واقعات کو یاد کیا کریں، جب کوئی واقعہ دوبارہ آ جائے اور بار بار تذکیر کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ شاید بات دل میں اتر جائے۔ ایک باغ میں مالی رکھتا ہے مبارک نام کا، اس کو کہتا ہے یہ میرا باغ ہے، تیرے ذمے ہے۔ آپس میں معاہدہ اور کنٹریکٹ طے پا گیا کہ تو میرے باغ کی رکھوالی کرے گا، میں تجھے اس کی اتنی اجرت دوں گا، تو پانی دے گا، میں تجھے اتنی اجرت دوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد باغ میں آتا ہے، مبارک کو بلاتا ہے، مبارک ایک میٹھا پھل توڑ کے لا۔ مبارک جاتا ہے، اپنی طرف سے بڑا خوبصورت ایک پھل توڑ کے لاتا ہے، مالک کھاتا ہے، نوح نامی مالک کھا رہا ہے، کڑوا۔ پھر کہتا دوسرا لے کے آ، ترش۔ پھر کہتا تیسرا لے کے آ، باسی۔ کہتا اتنے ماہ اتنے سال اس باغ میں گزار دیے، میں تجھے کہتا ہوں میٹھا پھل ہی کھلا دے، تو جو بھی لاتا ہے کڑوا لاتا ہے، تو جو بھی لاتا ہے ترش لاتا ہے، مفہوم رکھ رہا ہوں، تو جو بھی لاتا ہے باسی لاتا ہے۔ آگے سے مبارک نے جو بات کہی ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ رمضان کی گرد و غایت صرف یہ ہے، واللہ ما ذقت انبتا واحدۃ قط۔ اے نوح میرے مالک، آپ نے مجھے پانی لگانے کے لیے رکھا تھا، اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، اللہ کی قسم جتنا عرصہ اس باغ میں رہا ہوں ایک انگور کا دانہ بھی کبھی نہیں چکھا۔ جب چکھا ہی نہیں ہے تو ذائقے کا کیسے پتا ہوا ہے مالک؟ آپ نے چکھنے کی اجازت دی ہوتی تو چکھ لیتا۔ آپ نے کنٹریکٹ کیا تھا میرے باغ کی خدمت کرنی ہے، پانی لگانا، بس۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پانی آ گیا۔ مشورہ کیا اہل علاقہ سے، اہل محلہ سے، مشورہ کرنے کے بعد اس کو کہنے لگے مبارک کو، اے مبارک وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے رزق پھر وہاں سے آتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مبارک میں بڑا لینڈ لارڈ ہوں، میں بڑا سردار ہوں، میری خواہش تھی کہ میری بیٹی کا نکاح اس سے ہو جو سب سے بڑا دور حاضر کا متقی ہو۔ میں نے تجھ ادنا غلام سے زیادہ متقی اس مدینہ کی پشت کے اوپر نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول کر لے۔ مبارک اس نکاح کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق میں
دولت جو ملنی تھی، جو مال و جائیداد ملنی تھی، وہ تو ملنی تھی، لیکن رزق کی ایک قسم اولاد صالح بھی ہوتی ہے۔ کتنا عمدہ رزق دیا۔ اس خوف خدا کے نتیجے میں مبتلا ہونے والے نکاح کے بدلے میں سید التابعین، سید المجاہدین، سید المحدثین عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے کہ جن کا نام سن کے حدیث کا آج بھی طالب علم اس کی پلکیں احترام سے جھک جاتی ہیں، اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، صرف رستہ اللہ نہیں کھولتا، صرف رزق غائب سے نہیں دیتا، بلکہ معاملات کو بھی آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، دہرا لے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہنے والا بھی اس بات کو سمجھنے کا مستحق ہے۔ ہماری تنہائیاں بیڑا غرق ہوا، ہم جلوت کے مسلمان، ہماری خلوتیں، اللہ کی قسم اگر ہماری خلوتیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر سورہ ملک کے اس قول کے مصداق ہو جائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا بڑا اجر قائم کر دیا ہے، اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ آپ اور میں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک صحرا میں گئے ہیں، گرمی کی شدت ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، دسترخوان کو بچھاتے ہیں، قریب ایک بدو گزر رہا ہے، اس کو بلا لیا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ بدو اے رابی، مراد یہ جس کو ہم کہتے ہیں ان پڑھ، یا جس کو کہتے ہیں گاؤں کا رہنے والا، دیہاتی، عجیب عجیب ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ اس بدو کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھا، کہا میں تو روزے سے ہوں۔ اس گرمی کی شدت میں روزے سے ہے؟ تو نے اتنی شدید گرمی میں صبح سے لے کے شام تک بکریوں کو چرانا ہے اور روزے سے پھر رہے؟ کہا یہ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس گرمی کے بدلے میں مجھے جہنم کی گرمی سے محفوظ کر دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کے دل کو یہ بات لگتی ہے، امتحان لینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، ہم تو مسافر ہیں، یہ تیرے پاس سینکڑوں بکری ہیں، ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے، اپنے مالک کو کہہ دینا کہ وہ بکری کوئی بیڑیا کھا گیا، اور بیڑیا کھا جاتے ہیں بکریاں مرتی بھی رہتی ہیں، مالک کو کہہ دینا۔ آگے سے وہ بدو، وہ عرابی، علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم اسی چیز کا نام ہے جس کو اللہ کا، جس کو رسول اللہ کا، اور جس کو دین کا اور شریعت کا صحیح ادراک اور شعور آ جائے۔ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے زمین کی پشت کے اوپر نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا منصب روحد ہے وہ علماء کا ہے، اور علماء اور عالم کا مطلب یہ نہیں جس کے پاس ڈگریاں، جس کے پاس سندیں ہیں، اس کا مطلب ہوا جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ آگے سے وہ حقیقی عالم جس کو ہم بدو کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ثم عین اللہ۔ اے عبداللہ ابن عمر، اگر یہ بکری میں تجھے ایسے ہی دے دوں اور مالک سے جھوٹ بولنے کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ مالک کا مالک کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے کلیجے کو چوٹ پہنچتی ہے، عجیب و غریب کفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں، جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ثم عین اللہ، ثم عین اللہ، کہاں ہے اس کا مالک؟ کہاں ہے اس کا مالک؟ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو بکریوں سمیت مجھے بیچ دے، معاہدہ طے پاتا ہے، اور اس غلام کو خرید کے آزاد کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کی مرضی ہے، اور آپ اور میں کس بھول کا شکار ہیں؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ رب العزت نے بات آئی ہے تو یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہاں پہ اپنی 3 صفات کا ذکر کیا، علیم کا، لطیف کا، خبیر کا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ تم کیا سمجھتے ہو جب تنہا ہوتے ہو تو تمہارا رب نوٹ نہیں کر رہا ہوتا؟ جو چیز اونچی کہو گے، جو چیز چھپاؤ گے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ علیم کا ذکر کیا، پھر لطیف کا ذکر کیا، پھر خبیر کا ذکر کیا۔ بات کچھ ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ لیجئے. یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، دین اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے، چاہے وہ ایک کلاس بھی نہ پڑھا، اس کو بات سمجھ آ سکتی ہے. علیم ایسا علم رکھنے والا، ازل سے ابد تک. علیم اس کو کہتے ہیں جس کو پتہ ہے آج سے لے کے قیامت تک کیا ہونا ہے. علیم ہر چیز کی علم رکھنے والا ہے. اور خبیر کا مطلب کیا ہے؟ آپ اور میں اگر صرف قرآن پاک کی یہ آیات سمجھ جائیں تو اللہ کی نگرانی کا سسٹم اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس. اللہ تعالیٰ صرف علیم نہیں ہے، اللہ کو پتا تو ہے کہ قیامت تک کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے. خبیر سے مراد یہاں پہ یہ ہوتی ہے، اور خبیر کی ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے علم تو تھا یہ ہونا ہے، لیکن جب جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کی خبر بھی بار بار اس کو مل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پتا تھا یہ ہونا ہے اور جب ہو رہا ہے پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی خبر بھی لمحہ بلمحہ. اللہ کو علم ہے عرب سال بعد فلاں جگہ پہ پتا گرنا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے اس وقت بھی اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ میرے علم کے مطابق جو گرنا تھا وہ گر چکا ہے. اور یہاں پہ تیسری صفت لطیف ہے. لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ عمل انسان نے کیا کرنا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، شروع سے پتا علیم ہے، اور جب وہ عمل کر رہا ہے اس کی بھی خبر ہو گئی کہ اس نے فلاں عمل کر دیا. لطیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کیوں کیا، اس عمل کی نیت کیا تھی، اس عمل کا مقصد کیا تھا، اس عمل کو کیوں وقوع پذیر لایا گیا، اس عمل کے پیچھے وہ کون سے حقائق تھے جن کی وجہ سے یہ عمل وقوع پذیر ہوا، اس کو لطیف کہتے ہیں. اور تو سمجھتا ہے تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ تیری نیت کو نہیں جانتا؟ میں جی تھیسس تیار کر رہا ہوں، میں جی نوٹس تیار کر رہا ہوں، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. جب تو گناہ کر رہا ہے اس کو خبر پہنچ چکی ہے، اور اس کو تیری نیت اور ارادے کا بھی پتہ ہے کہ تو نے یہ عمل نیک نیتی کی بنیاد پہ کیا کہ بد نیتی کی بنیاد پہ کیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.